السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 24، سورہ الزمر، فمن اظلم۔ انٹروڈکشن۔ سارے پارے میں استغفار کا ذکر ہے۔ سچ اور جھوٹ سے یہ پارہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جو آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سورہ میں توحید کا پیغام ہے۔ توحید کی بنیاد توکل میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے ہی کہا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے ایک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پورے قرآن کی ایک واحد سورہ ہے جو انتہائی خوشی دینے والی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کے نازل ہونے پر جتنی ہمیں خوشی ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی۔ الحمدللہ کا کلام جنت سے جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا 70,000 لوگوں کا ایک گھروہ جنت میں داخل ہوگا، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ صاف ہوں گے۔ 24 پارہ الزمر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ اس سورہ کا، اس پارہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ دو مختلف قسم لوگ، برے لوگوں کو اللہ بڑے طنز سے انداز سے فرما رہے ہیں کہ کیا جہنم میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے؟ یعنی یہ لوگ جو خود جہنم خرید رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے بڑا غلط سودا کیا ہے۔ لیکن جو صحیح سودا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ کی کتنی عظیم رعایت ہے، سبحان اللہ۔ اب نیک لوگوں سے بھی یہاں توقع کی جا رہی کہ وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، وہ بھی غلط اعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے غفور و رحیم شان کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ نیکی کے رستے میں چلنے والے اپنے بندوں کو ان کے انجام نیک میں پہنچائے تو ان کے جو برے اعمال ہیں ان کو وہ معاف کرتا ہوا ان کو جتنی غلطیاں گناہ کی اتنی ہی نیکیوں بنا کر کے ان کے نامہ اعمال میں ڈال دے۔ یہ ان کا ایک خاص اعزاز ہوگا، کیونکہ جو بندہ اللہ کے رستے میں محنت تگودو کرتا ہے، چونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی خطا کا پتلا ہے، اس لیے خطا کا ہونا اس سے لازم و ملزوم ہوا۔ اور ایک دفعہ ابو بن ادم، رات کا 1 کا ٹائم ہے، تو وہ مطاف خالی ہے، وہ اکیلے ہی طواف کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، میرے رب، اگر کوئی ایسا انسان دنیا میں جس نے کبھی معصیت نہ کی ہو، گناہ نہ کیا ہو، مجھے کچھ ایسا سا بنا دے۔ تو عاطف غیبی آتی ہے کہ اے نادان، اگر کوئی گناہ نہ کرے تو میں معاف کسے کروں؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ ہماری غلطیاں جو ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک جب ہم معافی مانگتے وہ پسندیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بڑا خوبصورت ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنی پیارا یہ کلمہ آیت ہے، اتنی پیاری، اس کو آپ دعا کہہ لیں، اس کو آپ کیا کہیں کہ اس کے اندر عظیم معجزات ہیں۔ علیہ اللہ بکافٍ عبدا، یہ ایک آپ کے لیے ایک بہت خدا کا تحفہ ہے، یہ آتے تدبر ہے۔
اتنی گہری بات ہے اس کے اندر کہ ایک انسان زندگی کے اندر مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، حادثات میں، بہت کچھ میں جب اپنے آپ کو وہ تنہا محسوس کرتا ہے، تو ایک دم سے جب اس کے دل سے اگر نکلتا ہے نا علیہ اللہ بکاف عبدا، کیا میرے لیے میرا اللہ کافی نہیں ہے، تو یہ آیت اتنا سکون دیتی ہے، اتنی راحت دیتی ہے، اتنا سہارا دیتی ہے، اتنی یہ مشکل کشائی کرتی ہے کہ حیرت انگیز طور پر اس کا یہ معجزہ نظر آتا ہے کہ انسان کو اللہ خود سے، جیسے کہ ہے نا کہ وہی کرنا، اللہ خود گائیڈ کرتے ہیں کہ اب تم کیا کرو جس سے یہ تمہاری مشکل آسانی میں بدل جائے۔ تو اس کو اس جو ایسے سے تحفے ہیں رحمان نے ہمیں قرآن عظیم میں دیے، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کر کے تو دنیا میں ایسے چھوڑ نہیں دیا کہ ہم ایسے بھٹکتے پھریں، مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں، راحتیں آئیں تو ہمیں کوئی آگے نظر راستہ نہیں آ رہا، بلکہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے تو باندھ دیا ہے۔ مومن قرآن کا قیدی ہے، جب وہ قرآن کی حدود میں ہوتا ہے تو کبھی بھی اسے نکلنا پسند نہیں کرتا، اس کے اندر بڑی راحت اللہ نے رکھی ہے۔ تو ان راحتوں میں ایک بہت بڑی راحت یہ ہے کہ زندگی کا سفر، چونکہ نشیب و فراز اور خوشی اور غم اور راحتیں اور دونوں ہی چیزیں میری زندگی کے سفر میں ہیں، تو جب بھی کبھی ایسا مسئلہ آئے کہ انسان اپنے آپ کو بے بس پائے تو اس کے دل سے فوراً نکلے علیہ اللہ بکافن ابدا، اندر اپنے آپ بھی یہ سیم ویسی بات ہو رہی ہے کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے نکلتے ہجرت کرتے ہوئے ان کے بہت سے شکوک و شبہات جو ایک انسان کی زندگی کے آ سکتے ہیں اس ہجرت میں، کیسے خود وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز سے بات ہمیں بتا کر کے، خود کہو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے من کو، کیا ہے بندے، کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے جو کائنات کا عظیم قوت کا سرچشمہ تیرا پروردگار ہے، تیرا خالق ہے، تیرا رازق، تیرا مالک ہے۔ تو سبحان اللہ، جس کے لیے اللہ کافی ہے اس وہ کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ پھر اس کے لیے کوئی زندگی میں کمزوری ہے، کیونکہ تو اس عروۃ الوثقی اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ الحمدللہ، یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے بچانے میں مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک قوت کا سچشمہ اللہ ایک طرف اور ایک طرف یہ بیکار چیزیں، تو اللہ ان کا کمپیریزن کر کے کہتے ہیں کہ ذرا تم سوچو تو، اگر رب رحمان تمہیں کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ جو تم نے ہم نے دیویاں اور خدا بنا لی ہیں یہ بچا سکتے ہیں؟ تو انسان کا اپنا ہی ضمیر کہے گا کہ نہیں، یہ تو سب کمزور چیزیں ہیں۔ تو اللہ سوالیہ انداز میں بات کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انسان خود سے پوچھے بات اور اس کا ضمیر جاگے اور سچائی کو جان سکے۔ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کے تمام بخشوں کے دروازے انسان پر کھول جائے تو دنیا کی تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اتنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور بندے کے ساتھ کیسے عظیم سہارے کے طور پر اپنے آپ کو شو کر رہا ہے، یہ بتانا یہ مقصد ہے۔ انسان کبھی مایوس نہ ہو، کبھی گھبرائے نہیں، کبھی کسی مسئلے کے اندر آ کر کے وہ کسی دوسری طرف جھکے نہیں، بلکہ اس کے اندر کلمے کی اتنی استقامت ہو کہ وہ ہر حال میں اللہ کو کافی سمجھے۔ جب یہ رحمان کو کافی سمجھے گا، الحمدللہ اللہ خود سے، اپنے مخلوق سے، اپنے فرشتوں سے اس طرح اس کی مدد فرمائیں گے کہ انسان جو ہے وہ جان لے گا کہ واقعی اللہ کا مضبوط سہارا ہی کائنات میں انسان کے لیے اصل سرمایہ حیات ہے۔ ان سے صاف کہو، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسواکن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اب کتاب اللہ کو پڑھنے سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ دنیا میں دو ہی راستے ہیں، ایک جہنم کا راستہ اور ایک جنت کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کے سے جب دعا آپ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ کتاب اللہ تمہارے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، کتاب اللہ کے اندر بھی اس کے لیے سیدھا راستہ ہے جو سیدھے کا طلبگار ہے، جو سیدھے راستے کا طلبگار نہیں، اس کے لیے اس میں بھی کوئی نور اور رحمت اور سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، موت اور زندگی کی سچائی ہر روز ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو۔ اب جب دیکھو انسان سویا ہوتا ہے جب، تو پوری دنیا سے وہ کٹ جاتا ہے ایک دم سے، اس کی زندگی میں خوشیاں ہیں، اس کی زندگی میں غم ہے، اس کی زندگی نارمل گزر رہی ہے۔ جب ہی وہ نیند کے آغوش میں جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اگر زندگی ابھی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ روح پھر اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ پھر زندہ ہو کے زندگی کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اگر ختم ہوئی تو واپس نہیں آتا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ آپ جو موت اور زندگی کے شکوک میں پڑے ہو، یہ ایک ایسی سچائی ہے جو ہر روز تمہارے آنکھوں سے گزرتی ہے۔ یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اسی میں بہت سبق ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے، دیکھو سبحان اللہ، موت اور زندگی دے اللہ، تو بھائی اللہ کے مقابلے میں شفیع کو کوئی اور، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شفاعت بھی وہی کرے گا جسے اللہ منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کائنات کے نظام حق کو خود سے چلا رہا ہے، ڈائریکٹ سے، اور پوری کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے ماتحتی میں اس کے حکم کی پابند ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جون سا ہے وہ اتنا نادان ہے، اتنا اندھا پان ہے اس کے اندر، کہ اس سچائی کو خود دن میں اور راتوں میں دیکھ رہا ہے، لیکن تفکر نہیں اس کے اندر۔ یہ آئینہ وہ لگاتا ہی نہیں ہے جس سے اس کو سچائی نظر آئے۔ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، تو اسی کے طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دیکھو یہ کتنا بڑا سانحہ ہے کہ ایک انسان کا محسن رب، خالق رب، مالک رب، رازق رب، یعنی اتنے محسن کا جب تذکرہ کیا جائے تو تمہارے دل کڑتے ہیں کہ لو جی ہمارے بنائے ہوئے خداؤں کو بھی لے آؤ، جبکہ اللہ بار بار بتا رہے ہیں یہ بنائے ہوئے خدا تو بیکار ہے، بھائی ذرا غور کرو سمجھو۔ لیکن وہی بات کہ یہ دل اتنا ظالم ہوتا ہے، جب اس کے اندر تم کسی اور کو ڈال لیتے ہو تو پھر اس کے اندر فساد کی دنیا بن جاتی ہے، اور جو فساد کی دنیا ہے کہ واحد اللہ کا ذکر ہو تو دل کڑنے لگے، اللہ اکبر۔ لیکن جن کے دلوں میں اللہ بستا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو راحت ملتی ہے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو جکا جکا خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہو خدایا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب یہ کو دنیا کے اندر ہی ہائے ہائے ہر سچائی جو کل آنے والی ہے دنیا میں نظر آ رہی، جب انسان پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا مجھ سے لے لو، اور اس وقت مجھے زندگی کا ایک اور لمحہ مل جائے، یہ مجھے موت کے جو تکلیف ہے اس سے مجھے چھڑا لے،
یہ نہیں پھر وہ سوری دنیا دے کر کے تو اپنے ان مصائب سے چھوٹنا چاہتا ہے اور زندگی کے لمحوں کو خریدنا چاہتا ہے. یہ دنیا کا ہمارا حال ہے اور اسی کا عکس آخرت ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کہ تو اس وقت تمہارے کیا حالات ہوں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. انہیں بلکہ نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے. بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں مگر جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ ان کے کسی کام نہ آیا. اب یہ چیز ہر طبقہ فکر میں یہ ہے. اگر کوئی چیز کو بنا لیتا ہے تو پھر وہ کہتے یہ دیکھو جی یہ میں نے اس کو ایسے بنایا, میں نے ایسے اس پہ تجربے کیے, ایسے میں نے اپنا دماغ دوڑایا, یہ میں نے ایسے کیا, میں. اب سرچ پہ پتا چلا کہ دنیا کے اندر جو لفظ سب سے زیادہ استعمال ہے وہ میں ہے. یہ میں تباہی ہے. خدا کے دیے ہوئے صلاحیت, خدا کی دی ہوئی قوت, خدا کی دی ہوئی عقل و شعور سے تم ایک چیز بناتے ہو, ایک کام کرتے ہو تو کہہ دیتے ہو کہ یہ میں نے کیا ہے. تو یہ ہے ایک خفی شرک. اللہ تعالیٰ نے ہماری اسلام میں کیا تربیت فرمائی ہے, جب کوئی کام اچھا ہو جائے آپ سے, آپ ہر کام میں اللہ کا نام ضرور لیں اور ضرور کہیں کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہے. اب وہ کام جو آپ نے کیا اس کی قدردانی کی جائے گی کیونکہ آپ نے اصل قوت کے سرچشمے کو پہچان لیا اور اسی کو منسوب کیا اس کام کے اینڈ پر. بھیا تمہیں تو اللہ تعالیٰ وہ فاعل حقیقی ہے, مفعول ہو, تو ذرا اپنے درجے کو پہچانو اور یہ جان لو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایکچوئل قوت رحمان کے بنا پر ہے. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں. اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اب اگر مشقت دیکھا جائے تو ایک مزدور کتنی محنت کرتا ہے, لیکن اس کے برعکس ایک آدمی جو ایک افسر ہے وہ آتا ہے کرسی پہ بیٹھتا ہے آرڈر چلاتا ہے اور وہ کتنی کمائی کرتا ہے. یہ جو مقدر کے رزق ہیں یہ کسی مشقت پر, کسی صلاحیت پر اور کسی قوت پر مبنی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے تقدیر کے مطابق جتنا میرے رب نے جس کا مقدر لکھتے اس کو اتنا ملتا ہی رہے گا. اور اس کے پیچھے اللہ ہی کا ہاتھ کار فرما ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے. یہ آیت اتری تھی اس پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی خوشی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. وجہ اسلام لانے سے پہلے لوگ جو سے تھے ان کے اندر ایک گناہوں کی دنیا تھی. جب یہ دنیا دین کی دنیا میں آ گئے تو ایک گلٹی ہمیشہ ان کے دلوں میں رہی کہ میں یہ غلطی کرتا رہوں, میں گناہ وہ جن گناہوں کو بڑا کبیرہ گناہ اور بڑی قریب قرآن بتا رہا ہے وہ تو سارے میں نے کیے ہوئے ہیں. اب اسلام لانے کے بعد بھی جو اپنا ماضی اب کسی ہم دیکھیں ہمیں کوئی ماضی بھولتا ہے, ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی جو خطائیں کی ہیں اب معافی مانگنے کے بعد بھی جب ہمیں کبھی یاد آ جاتا ہے کہ ماضی میں نے یہ غلطی کی تو کسا دن دکھی ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ پر دیکھیں تو ایسے ہی جو صحابہ تھے ان کا بھی کچھ ایسا حال تھا کہ جو ان کو ماضی کی غلطیاں یاد آتی تو ان کے بڑا وہ کڑتے اپنے. تو جب یہ آیات آئیں تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ الحمدللہ میرا رب جو ہے وہ ہم پہ کتنا مہربان ہے. تو سبحان اللہ اس آیت یہ خوشخبری بن کے آتی ہے مسلمانوں پر. اللہ فرما رہے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف امتی بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے, اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. اللہ تعالیٰ یہاں بتانا ہمیں یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں جس حال میں بھی تم ہو تمہیں خوشخبری ملی اسلام کی, تم نے اس نعمت کو پا لیا, تم فوراً سے اپنی پوری عادات و خصائل کو اپنی زندگی کو
तौबा से बदल करके अपने रब की तरफ आ जाओ, क्योंकि अल्लाह की पकड़ का क्या पता है भाई कब आ सकती है। जब भी तुम तौबा कर लोगे इंशाअल्लाह तो तुम दामने रहमत पे चले जाओगे। और पैरवी इख्तियार कर लो अपने रब की भेजी हुई किताब के बेहतरीन पहलू की, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब तुम जो पलट आए, तुमने कलमा पढ़ लिया, तुमने तौबा कर ली, अब तुम ऐसा करो कि अल्लाह की किताब पकड़ो और इसके अंदर जो बेहतरीन नसीहतें, बेहतरीन तुम्हारे मुस्तकबिल की राहतें, बेहतरीन जो खुशखबरियाँ हैं उनको ख़रीदने वाले बन जाओ और उन बेहतरीन राहों पे चलने वाले बन जाओ जिसमें अल्लाह की खुशनुदी है, जिसमें सुकून और राहत है, जिसमें तुम्हारी कामयाबी है। कुरान का बेहतरीन पहलू हमें हदायत देना है, हमारी ज़िंदगियों को मुज़य्यन करता है ये कुरान उन नेकियों से और उन राहतों से जो हमारे कल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सरमाया होगी। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमें कि मैं इतना तुम्हारा रब हूँ करीम, तो अब तुम्हारा क्या हाल होना चाहिए, फौरन से अपनी हर गलती से पलट करके तो रहमान के इस किताबुल्लाह को पकड़ो और इसकी बेहतरीन जो चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगियों में मुज़य्यन कर लो, केवल इसके कि तुम पर अचानक अजाब जाए, आ जाए हो तुमको खबर भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई शख्स कहे अफसोस मेरी उस तकसीर पर जो मैं अल्लाह की जनाब में करता रहा, बल्कि मैं तो उल्टा मजाक उड़ाने वालों में शामिल था। अस्तगफिरुल्लाह, या कहे काश अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी होती तो मैं भी मुत्तकियों में से होता, या अजाब देख कर कहे काश मुझे एक मौका और मिल जाए और मैं भी नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब में बताया था ना कि काश लफ्ज़ किसके लिए, काफिरों के लिए। तो मोमिन के लिए काश लफ्ज़ नहीं होता, इसलिए कि भी ऊपर अल्लाह ने बताया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह और फिर पलटने का हुक्म दिया और फिर किताबुल्लाह के बेहतरीन पहलू को लेकर के जिंदगी सफर करने का। जब भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह की इस हुक्म पर फौरन से अपनी सिमत सीधी कर लेता है तो उसके लिए फिर काश नहीं रहा। काश किसके लिए रहा, अल्लाह के हुक्म के आने के बाद भी तुम सुस्ती में पड़े रहो, किसी गफलत में पड़े रहो, नफ्स की किसी शरारत में पड़े रहो, किसी शैतान की शर में आकर के अपने रास्ते को भूले रहो, तो फिर ये तुम्हारे लिए काश काश ही होगा। हाय अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला ये काश का लफ्ज़ कभी भी हमारी ज़ुबानों पे ना आए, बल्कि हर लम्हे हम अल्हम्दुलिल्लाह से अपने दिल के अंदर की सकीनत का एक दुनिया संभालें, ताकि कभी भी हमें कोई शिकवा किसी बात पे ना हो, हसरत ना आए। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जब को कहते हैं काश मुझे एक और मौका मिल जाए और मैं भी नेक काम करने वालों में शामिल हो जाऊं, भाई तुम्हें इतनी दफा बताया जा चुका है भाई ये जिंदगी आखिरी जिंदगी है और इस मौत के बाद फिर नई जिंदगी आएगी, फिर नई एक दुनिया होगी, फिर अब काश का क्या फायदा रह गया। और उस वक्त इसे ये जवाब मिले कि क्यों नहीं मेरी आयत तेरे पास आ चुकी थी, फिर तूने इन्हें झुठलाया और तकबर किया और तू काफिरों में से था। आज जब लोगों ने खुदा पर झूठ बांधे हैं, कयामत के रोज तुम देखोगे, आज जिन लोगों ने खुदा पर झूठ बांधे हैं कयामत के रोज तुम देखोगे कि इनके मुंह काले होंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखो कि इतनी बड़ी बात जो झूठ बांधना क्या है, अल्लाह की किताब को ना मानना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पीछे पड़ चुके हैं कि कैसे लोग बड़े सख्त किस्म के बड़े तकलीफ दे अल्फाज कह करके तो कुरान को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहे हैं। तो अल्लाह ताला फिर कहते हैं अच्छा अगर तुम इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हो, अल्लाह ताला भी आगे से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि क़यामत के रोज तुम देखोगे कि इनके मुंह काले होंगे। इन्ना लिल्लाह अलैहि राजिऊन। इसीलिए जब आप वजू करते हो तो जरूर कहा करो अल्लाहुम्मा बैय्यिज़ वजही, अल्लाह मेरा चमकता हुआ चेहरा बना दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कल जो मेरी पहचान होगी वो क्या होगी, मेरा चमकता चेहरा और मेरे वो अज़ा जिन्होंने वजू के अल्हम्दुलिल्लाह जरिए अपने आप को नूर डाला अपने अज़ा पर। तो ये एक काला चेहरा क्या है, एक अजाब की शक्ल। क्या जहन्नुम में मुतकब्बिरों के लिए काफी जगह नहीं है? पहले इसका आगाज अल्लाह ने सवालिया अंदाज में किया, अभी मैंने बताया कि क्यों, तफक्कुर देने के लिए। इसके बरक्स जिन लोगों ने यहाँ तकवा किया है उनके असबाब कामयाबी की वजह से अल्लाह इनको नजात देगा, इनको ना कोई गजन पहुंचेगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह हर चीज का खालिक है और वही हर चीज पर निगहबान है। जमीन और आसमानों के खजानों की कुंजियां उसी के पास हैं और जो लोग अल्लाह की आयत से कुफर करते हैं वही घाटे में रहने वाले हैं।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، پھر کیا ہے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک دنیا کا عظیم ترین انسان، پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلسل حضور کو گائیڈ کر رہے ہیں، مسلسل تسلی اور تشفی دے رہے ہیں، اور یہ جو کہنا ہے کہ تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو، یہ ہے اصل کہ تم اپنے آپ کو اپنے رحمان کے بندے بنا کر کے تو اس سے مضبوطی سے جڑے رہو اور شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ، ہر حال میں، اتنی تکالیف میں، اتنے دکھوں میں، اتنی پریشانیوں میں، اتنا دشمن کے اگینسٹ تکلیفیں دینے میں بھی تم اللہ کا شکر کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کیا ایک عظیم ہستی کی حیثیت سے، اور اس کا ریوارڈ کل بڑا اعلیٰ ہے۔ اس لیے آج حالت بندگی کی ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھا ہم لوگ ذرا کی تکلیف آتے ہیں ناشکرے ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں ایکچوئل جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ قیامت تک کی ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کو ماننے والے ہوں گے، کہ تمہارا کیا بیہیویئر ہونا، کیا رویہ ہونا چاہیے جبکہ تمہارے یہ حالات ہوں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کی نادانی دیکھیں اور رحمان کی رحیمی دیکھیں۔ ہائے، انسان نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ محسن، وہ مہربان اللہ۔ میں تم کہتی ہوں کہ جب ہم آیت الکرسی ہی پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک خوبصورت نقشہ کھینچ جاتا ہے کہ جب میں سو رہی ہوتی ہوں اس وقت میری کون نگرانی کر رہا ہوتا ہے؟ میرا اللہ۔ اگر میرا اللہ میری نگرانی نہ کرے تو یہ میرا دھڑکتا ہوا دل نیند میں بند ہو جائے، آخری موت کا حصہ ہو جاؤ میرا یہ نیند، تو سبحان اللہ، اس اللہ کی قدردانی سے انسان نے منہ موڑا ہوا ہے جو اتنا محسن ہے، جو ہر لمحے تمہارے نگہبانی اور نگرانی کر رہا ہے، تمہاری ایک ایک چیز کی فکر کرنے والا۔ کبھی ہم لوگ ہی غور کریں نا کہ کوئی چیز ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ کھانے کو دیجیے، پہننے کو دیجیے، فلاں کوئی طلب، اللہ تعالیٰ فوراً سے وہ چیز ایسے دے دیتا ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے جیسے ہم جنت میں جی رہے ہیں۔ اور وہ اللہ بعض اوقات ایسا خیال ہوتا ہے کہ میرا رب ساری دنیا سے زیادہ مجھے سے محبت کر رہا ہے، میری طرف میرے اللہ کی ساری توجہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے کاموں بڑے بڑے کاموں کی فکر میرے آقا ہی کو ہے۔ تو سبحان اللہ، ہر انسان اگر غور و فکر کرے تو اس اپنے محسن، اپنے عظیم رب، اپنے خالق و مالک، اپنے رازق کا ہر قدم پر وہ احساس گزرے کہ اس کو کتنی قدردانی، سجدہ ریزیوں سے، شکر سے، سبحان سے، کبریائی سے اس کے حقوں کو ادا کرنا ہر لمحے وہ اپنے جیسے دھڑکتے دل ہے ایسے دھڑکن بن جائے، شکر گزاری اس کے اندر۔ اس کی قدرت کا کاملہ کا حال یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ زمین اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کے کامل اقتدار اور تصرف کی تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ اب سبحان اللہ، پیچھے جو بتایا جا رہا ہے نا کہ اگر اللہ ایک طرف سے کام کرتا ہے اور تمہارے خدا جو ہے وہ کچھ کرے تو وہ کیا کچھ کہ حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل کے دن کے لیے آپ کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچ کر کے تو انسان کے آگے رکھ رہے ہیں کہ یہ رب کتنی قوت والا ہے اور کل کتنی قوت والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس کی مٹھی میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ لفظ جو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کسی چھوٹی سی گیند کو مٹھی میں دبا لیتا ہے اور اس کے لیے ایک معمولی کام ہے، یا ایک شخص ایک رومال ہی کو لپیٹ کر ہاتھ میں لے لیتا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی زحمت طلب کام نہیں ہوتا، اس طرح قیامت کے روز تمام انسان جو آج اللہ کی عظمت و کبریائی کے کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زمین اور آسمان اللہ کے دستے قدرت میں ایک حقیر گیند یا ایک حقیر رومال کی طرح ہوگی۔ یعنی اللہ کی قدرت، اس کی وسعتوں، اس کی طاقتوں کا تم لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو، تو اپنی حیثیت کو پہچانو اور اپنے رب کی قوتوں کو پہچانو اور اس کے سزا کے خریدار نہ بنو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں پاک ہے وہ بل اور بالا تر ہے۔ سبحان اللہ،
وہ शिरक से जो ये लोग करते हैं, और उस रोज सूर फूका जाएगा और वो सब मरकर गिर जाएंगे जो आसमानों और जमीन में हैं, सवाए उनके जिन्हें अल्लाह जिंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर फूका जाएगा और यकायक सब के सब उठकर देखने लगेंगे। जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, किताबे आमाल लाकर रख दी जाएगी, अंबिया और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे, लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा, उन पर कोई जुल्म ना होगा, और हर मुतनफिस को जो कुछ भी उसने अमल किया था उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह इसको खूब जानता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये देखो, ये है, इसको वही है, ये गैब का इल्म है। ये बातें जो कल होने वाली हैं, अगर रब हमें ना बताता तो कोई है ताकत जो हमें बता सकती? तो यहाँ इंसान अपनी कमजोरी को समझ ले। ये कल के सारे नक्शे मेरा रब अपने जबरील के जरिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं, बता रहे हैं, और वो आज हम पढ़ रहे हैं कि अच्छा हमारे साथ कल क्या होने वाला है, कल क्या नक्शा होगा, क्या हैसियत होगी कल के जिंदगी की। इस फैसला के बाद वो लोग जिन्होंने कुफर किया था जहन्नुम की तरफ ग्रोह दर ग्रोह हाँके जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। अब ये देखे कि जब भी जन्नत का तज़किरा आता है तो अल्लाह ताला बताते हैं कि इतनी कदरदानी जन्नती की अल्लाह के नजदीक कि जन्नत उनके करीब ले आई जाएगी। सुभान अल्लाह। जब जहन्नमी का तज़किरा आता है तो अल्लाह कहते हैं ग्रोह दर ग्रोह उनको धक्के मारे जाएंगे, खींच के फेंका जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये देखो जिल्लत और रसवाइयाँ। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जत दी, इकराम दिया। जब उसने जहन्नुम खरीदी तो इज्जत खत्म। अब जब किसी को धक्के पड़ रहे हों, ठुड्डे पड़ रहे हों, जंजीरों में बंधा जा रहा हो, खींचा जा रहा, तो क्या इज्जत रह गई कोई? वो इज्जत इंसान को जो मेरे रब ने दुनिया में दी उसने खुद खाक में मिला ली। अब वो रसवाइयों के, बेशक आज का कोई वक्त का बादशाह हो तो उसके गरूर में आता है कि लो भी मैं भी और कोई और भी, मुझे इतना प्रोटोकॉल चाहिए। कल इन्हीं लोगों को, हाय, जो आज अपनी कुर्सियों के चक्कर में आखिरत के बाहर खरीद रहे हैं, कल ऐसे धक्के मारे जाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सौ लोगों का हिसाब खरीद लिया। आज तो हम कहते हैं दौड़ दौड़ के बिन्नू वोट दे, बिन्नू वोट दे। अल्लाह अकबर। यही वोट जो हम आज ले ले कर करके तो कुर्सियों के हरीस बने हुए हैं, कल जब इन्हीं अवाम का हम हकदार नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा? ये हमारा अशर होगा। जबकि देखो हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं दजला के किनारे में एक कुत्ता भी मर जाए तो मुझे कल इसकी पूछ होगी। और अब ये कि जो हमारे हालात हैं, अल्लाह ताला हमारे हाल पे बहुत रहम कर दे आज के रमजान की और कुरान की बरकत से इस पाकिस्तान पर, और वो अपने इन बंदों पे बहुत रहम कर जो इस वक्त बड़ी महंगाइयों में पिस रहे हैं और क्या क्या कुछ हालात है। अल्लाह, बस ये हमारे ही गुनाहों का नतीजा है मेरे मालिक। तो ये अल्लाह ताला ये बताना ये चाह रहे हैं कि कल जो अंजाम होगा इन लोगों का वो कितना भयानक है। यहाँ तक कि जब वहां पहुंचेंगे तो इसके दरवाजे खोले जाएंगे और इसके कारिंदे इनसे कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अरब में तुम्हारे पा क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयात सुनाई हो और तुम्हें इस बात से डराया हो कि एक वक्त तुम्हें ये दिन भी देखना होगा? वो जवाब देंगे हाँ आते थे, मगर अजाब का फैसला काफिरों पर चिपक गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय, कल सवाल जवाब करने और हम जो बहाने या कुछ तरले लेने या इस्तगफार करने या रोने धोने तड़पने का कुछ भी फायदा नहीं होगा। कहा जाएगा दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, या अब तुम्हें हमेशा रहना है, बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये मुतकब्बिरों के लिए। और जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज करते थे इन्हें गरोह दर गरोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहां पहुंचेंगे और इसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे तो इसके मुंतजमीन उनसे कहेंगे सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा के लिए। और वो कहेंगे शुक्र है खुदा का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमको जमीन का वारिस बना दिया। अब हम जन्नत में जहां चाहें अपनी जगह बना सकते हैं, बस बेहतरीन अजर अमल करने वालों के लिए। और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने रब की हम्द व तस्बीह कर रहे होंगे
اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک کے ساتھ فیصلہ ہو چکا ہوگا. یعنی آج جو باتیں آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کل الحمدللہ سب آنکھوں سے دیکھیں گے اور پکار دیا جائے گا. حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. الحمدللہ رب العالمین.